رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کا ہادی، رہنما اور پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور سارے جہانوں کی طرف بنا کر بھیجا ہے۔ یہ وہی صیغہ ہے جو قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اب جتنے عالم اس کائنات میں وجود رکھتے ہیں ان کا اللہ ہے، اور جن جن کا اللہ ہے ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک بڑے محتاط اندازے کے مطابق علامہ الدبیری رحمہ اللہ کتاب حیات الحیوان میں آج سے تو تقریباً 400-500 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ حیوانیات کے اوپر یہ کتاب ایک مقدمہ کی حیثیت رکھتی ہے، ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے، جڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ اپنی تحقیق اس انداز سے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات ارضی میں تقریباً 84,000 مخلوقات بستی ہیں، کچھ آسمانوں میں اڑنے والی، فضاؤں میں، کچھ زمین کے اوپر، کچھ زمین کے اندر، کچھ پانیوں کے اندر۔ بڑے محتاط اندازے کے مطابق انہوں نے ان مخلوقات کا تجزیہ پیش کیا، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق کا اپنا ایک علیحدہ جہان ہے۔ انسانوں کا ایک اپنا جہان ہے، حیوانوں کا ایک اپنا جہان ہے، اڑتے ہوئے پرندوں کا ایک اپنا جہان ہے، زمین کے اندر جو حشرات قائم ان کا ایک اپنا جہان موجود ہے، پانیوں کے اندر تیرنے والی مخلوقات، اس کے اندر رہنے والی ٹھہرنے والی مخلوقات، ان کے اپنے جہان ہیں۔ وہ بھی مخلوقات جو ہمیں نظر آتی ہیں یا جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، جنات ہیں یا کوئی شعور مخلوقات ہیں، یہ جراثیم ہیں، یہ بیکٹیریا پیاز ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ محتاط اندازے میں فرق کرتے ہیں کہ 84,000 کے قریب مخلوقات ابھی تک ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں، اور ان کے جہان 84,000 ہیں۔ اب ان 84 جہانوں کو پیدا کرنے والا، 84,000 جہانوں کا خالق میرا ہے۔ جہاں تک میرے اللہ کی ربوبیت ہے وہاں پر میرے مصطفیٰ کی نبوت ہے، وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفی ہے، وہاں پر میرے مصطفیٰ کی مصطفی ہے، کہ کائنات کے ہر ذرے کی طرف، ہر چیز کی، بلکہ مکہ میں جب قیام پذیر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں میں پتھروں کو بھی جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتے ہیں، ان شجر اشجار کو بھی جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں نا، اور انسان تو ہوتا ہی بڑا بے ہوش ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی عقل کا جب استعمال کرتا ہے تو جانوروں سے بھی کیا گزرا ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں میں شجروں کو، حجروں کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے، جو مجھے پہچانتے تھے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، آپ نے مدینہ کے اندر جب مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ کی ابتدا کی تو ایک تنا تھا کھجور کا، اس کے ساتھ آپ ٹیک لگایا کرتے ہیں۔ اس خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، تھوڑے سے عرصے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منبر بنا دیا، لکڑی کے تختے لے کر اس طرح سے منبر بنا دیا جس کے اوپر آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائے۔ اس تنے کو لاپرواہی کے عالم میں سمجھ لے یا یوں سمجھ لے، یوں کسی کی طرف میں پھینک دیا گیا،
کسی نے خیال نہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے خطبہ جمعہ شروع کیا تو بچے کے رونے کی آواز آ رہی، ایسے جیسے کوئی بچہ بڑا بلبلا کے ہوتا ہے۔ دیکھا گیا، آواز کا تعاقب کیا گیا، پیچھے جو تنا تھا اس سے رونے کی آواز۔ آپ نے اس تنے کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا، تھپکی دی، پیار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا یہ میری جدائی کو برداشت نہیں کر سکا، یہ میری جدائی کو برداشت نہیں کر سکا، اور اس کی یہ حالت ہے۔ پھر آپ نے اس محراب میں گڑا کھودوا کر اس تنے کو وہاں پہ دفن کیا۔ وہ جو آپ نے فرمایا تھا میرے ممبر سے لے کے میرے گھر تک کا حصہ جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں پر اس تنے کو دفن کیا۔ ہم نہیں پہچانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں پہچان حاصل کر سکے، باقی کائنات کی ہر شے نے آپ کو پہچان لیا، کائنات کی ہر چیز نے آپ کو جان لیا، کائنات کی ہر چیز آپ پر ہو سکتا ہے ایمان بھی لے گا۔ جیسے اون تھا تو وہ آپ کے پاس آیا، کندھے پہ اپنے ہونٹ رکھ کے بڑبڑا رہا ہے، آپ نے تو فوری طور پر اعلان کروایا بھائی بتائیں یہ جو اونٹ میرے پاس آیا یہ کس کا؟ لوگوں نے کہا فلاں مالک ہے، اس کو لایا گیا، مالک کو پیش کیا گیا۔ آپ نے پوچھا یہ تیرا اونٹ ہے؟ جی یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ مجھے شکایت لگا رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، یہ مجھے چارہ کم کھلاتا ہے، کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے۔ اندازہ کر لیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کس حد درجے تک شفیق، کس درجے تک آپ رحم دل ہیں، کس درجے تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے مہربان بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک رسول اتنا شفیق، اتنی رحمت والا، اتنا مہربان اور اتنا نرم، وہ آپ کے لیے کچھ سختیاں کرے گا، آپ کے لیے سختیوں کے پروگرام لے کے آئے گا، آپ کے لیے اللہ کے حضور سے مناجاتیں کر کے نرمی نہیں کروائے گا، وہ شخص ضرور کروائے گا۔ بلکہ صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بڑی پیاری تھی، دانتوں کو جو مسواک کرتے ہیں بڑی پیاری تھی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں میرے امتیوں کو اگر مشقت نہ ہو لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، میں ان کو حکم دوں کہ ہر نماز کے وقت یہ اپنے دانتوں کو مسواک کر کے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں یہ مشقت ہو جائے گی تو میں یہ حکم نہیں دے سکتا۔ اس حد درجے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کا خیال ہے، اس درجے تک۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو احباب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے۔ اور یہ بالکل بڑی زبردست اتھینٹک بات ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوتا، جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ میں سختی کی طرف نہیں جاتا، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرتا ہے اس کی زندگی بڑے مزے سے رہتی ہے۔ یہ ہمارے خود ساختہ عقائد بن گئے ہیں، ہم نے خود ساختہ کچھ معاملات ایسے ترتیب لے لیے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم ہی نہیں کرنا ہم نے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مشفق کیسے ہو۔ ایک بڑا زبردست کلیہ ہے کہ جب آپ ابھی کسی سنت پہ عمل نہیں نہ کرتے، آپ کے دل میں چونکہ اسلام موجود ہے، آپ کے دل میں چونکہ ایمان موجود ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے، پھر آپ کا یہ بھی تو تقاضا ہے نا
کرتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے۔ اللہ نے ایک بڑا واضح ڈائریکشن ہمیں دے دی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں بھی آپ سے محبت کروں تو پھر میرے محبت صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کسی سنت پر عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ سنت کیا ہے؟ دنیا کا ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہمیں کر کے دکھا دیا ہے، یا ہمیں اس کا حکم دے دیا، یا ہمیں اس کا طریقہ بتلا دیا، اور ہر وہ چیز جو اللہ نے نازل فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی اور آپ نے اپنی امت تک پہنچایا، اس چیز کو پہنچا دیا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سختی ہے نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی غل فریب ہے نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی یوں غلطی ہے نہیں۔ کیوں؟ سنت عالمی ہے، یہاں پہ بھی سنت سنت ہے، بارڈر پار کر جائیں گے تو وہاں پہ بھی سنت سنت ہے، کسی اور ملک میں چلے جائیں گے تو سنت سنت ہے، دنیا کے کسی کونے قدرے میں چلے جائیں گے تو سنت سنت رہتی ہے، سنت نہیں بدلتی۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو احباب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی کامیابی دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ بات صرف اپنے دل کو ٹھہرانے کی، بات صرف اپنی عقل کے گھوڑے کو لگام ڈالنے کی ہے، بات صرف یہ ماننے کی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے آنے کے کچھ مقصد موجود ہیں، ان کی طرف دیکھنا ہوگا، ان کو پہچاننا ہوگا، اور یقین جانے اگر ہم اس بات کو پہچان جائیں تو یہ کائنات کی زندگی بھی ہمارے لیے بڑی آسان ہے، اور اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے یہ اس سے بھی آسان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔